سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 47 اور 48۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ صدق اللہ العظیم۔ استجیبوا، آپ مانیے، لربکم، اپنے رب کا حکم، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ جس میں کوئی انکار نہیں ہے، ما لکم من ملجأ یومئذ، اور نہ ہوگا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہ تمہارے پاس انکار کی گنجائش ہوگی۔ فإن أعرضوا، پھر اگر یہ اعراض کریں، فما ارسلناک، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگران، ان علیک، آپ پر نہیں ہے، الا البلاغ، مگر بات پہنچا دینا، وَإِنَّا، اور بے شک، اذا، جب، اذقنا الانسان، ہم چکھاتے ہیں انسان کو، رحمتاً، رحمت، منا، اپنی طرف سے، فرح بہا، تو یہ خوش ہوتا ہے اس پر، وَإِن، اور اگر تصبہم، پہنچے اسے، سیئۃ، برائی، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب سے جو اس کے ہاتھوں نے کیا، فإن الانسان کفور، تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ اور ان پر مرتب ہونے والی جزا کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے وعید سنائی۔ اب اللہ اس کا سبب بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہیں جزا کی خوشخبری دی گئی اور جو تمہیں سزا کی وعید سنائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات مان لو۔ تمہیں ڈرایا اس لیے گیا، خوشخبری اس لیے دی گئی ہے کہ تم اپنے رب کا حکم مان لو، ایمان لے آؤ۔ اس مقصد کے لیے تمہیں ڈرا رہے ہیں، استجیبوا لربکم، کہ تم اپنے رب کا حکم مان لو۔ کیوں؟ اس دن سے پہلے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کون سا دن ہے؟ موت کا دن۔ یہاں سے مراد موت کا دن ہے۔ دنیا میں آپ کو خدا کے منکر ملیں گے، دنیا میں آپ کو نبیوں کے منکر ملیں گے، دنیا میں آپ کو بے شمار اشیاء کے منکر ملیں گے، لیکن پوری دنیا میں موت کا منکر کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ بات سچی ہے کہ موت نے آنا ہے۔ اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی تقریر سننے کی ضرورت نہیں،
اس کے لیے کسی پیر کا مرید ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی بہت بڑے خطیب کا کلام سننے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے قرآن و حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ ہر روز ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے قرب و جوار میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ ہم اپنے باپ دادا کو ڈھونڈیں، ان کے باپ دادا کو ڈھونڈیں، ان کے باپ دادا کو ڈھونڈیں، آخر کوئی تو ہماری حد ہے نا۔ وہ ہم اپنی حدود کے پیچھے چلے جائیں، وہ سارے کدھر گئے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی بھی میت کے جلوس کو دیکھتے کہ لوگ اسے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جنازہ گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، کیا؟ تم چلو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تم چلو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اچھا، بخاری میں جو قبرستان میں سلام کرنے کا جملے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یا دار المومنین، یہ دو طرح کے جملے ہیں۔ سلام ہو قبروں والوں یا ایمان والوں کے گھر والوں، تمہیں سلام ہو۔ نحنو انتم خلفنا ونحن بالعصر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہی جملہ ہے، انتم خلفنا، تم ہمارے خلف ہو، نحن بالعصر، ہم تمہارے قدموں کے پیچھے آ رہے ہیں۔ موت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، اور چھٹکارے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا اس دن سے پہلے اللہ کا حکم مان لو، کہ جس دن وہ دن آ جائے گا جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، جب ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جائے نزا کا، جب سانس اکھڑنے لگے، تو پھر اب کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب انسان پر نزا کا عالم شروع ہوتا ہے تو اسے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے جان نکالنے والے فرشتے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عذاب اور جزا والے فرشتے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اب کا ایمان مقبول نہیں ہے، اب کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ، اس سے پہلے رب کا حکم مان لو۔ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی صاحب کو کہنا حج کر لو، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڈھے ہو کے کر لیں گے۔ اب بڈھے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر بیٹھے رہتے ہیں، تم میری طرف سے کنکریاں مارانا، میں بیٹھا ہوں، تم میری طرف سے طواف کر لینا، گئے کیا لینے ہو؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، بڈھے ہو کے پڑھ لیں گے۔ اب بڈھے ہو کر پڑھتے ہیں نماز تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے سبحان ربی العظیم کی جگہ کچھ اور جملے نکلتے ہیں، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ وہ آئے نکلتا ہے۔ وہ ہمت نہیں نہ ہوتی، پھر گھٹنے درد کر رہے ہیں، کمر درد کر رہی ہے، جسم کا حصہ درد کر رہا ہے، پھر الفاظ وہ نہیں نکلتے۔ اسی طرح نوجوانوں کو کہا جائے اپنا چہرہ ایسا بنا لو حضور کو پسند آ جائے، کہتے ہیں ابھی شادی کرنی ہے، شادی ہو گئی، اب بیگم نہیں مانتی، اب بڑھاپے میں جا کر داڑھی رکھیں گے۔ اچھا، پہلی بات کیا یہ بتائیے بڑھاپے تک جانے کی امید ہے؟ یقین ہے؟ کوئی یقین ہے کہ بڑھاپا آئے گا؟ ممکن ہے بڑھاپا آنے سے پہلے ہی بلا لیا جائے، پھر کیا کرو گے؟ پھر کتنے لوگ ہیں جن نے داڑیاں رکھی اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کوئی ہے مجھے تو دکھا دو کہ آپ کی داڑھی تھی اس لیے آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ شیطان کے بہکاوے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے
استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اب دوسرا دن آ گیا کہ جس میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور یہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا۔ قیامت میں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ہوگی تو کون سی؟ اللہ کا عرش ہوگا، اس کا سایہ ہوگا۔ اب اللہ کے عرش کے نیچے کون ہوں گے؟ جوانی میں اللہ سے ڈرنے والا، یہ پہلے نمبر پر ہوگا۔ جوانی میں اللہ سے ڈرنے والا، جس نے اپنی جوانی پاکیزہ گزاری ہوگی، جس نے جوانی میں نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے جوانی میں اپنے رب کو یاد کیا ہوگا۔ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ منصف، وہ جج، وہ قاضی جس نے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہوں گے۔ وہ تاجر جس نے ملاوٹ نہ کی ہوگی، جس نے بے ایمانی نہ کی ہوگی، جس نے دھوکہ نہ دیا ہوگا، جس نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہوگی، جس نے سامان مہنگا کر کے نہیں بیچا ہوگا۔ جب امت کو ضرورت ہوگی تو وہ اپنا نفع بھی چھوڑ دیتا ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور اس دن اگر تم اپنے کرتوتوں کا انکار کرنا چاہو گے تو انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ تم اگر کہو گے نا یہ کام میں نے نہیں کیے، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے نہیں کیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، نہیں کیے ہوں گے۔ ابھی پوچھ رہے تھے، اللہ زبان پر مور لگائے گا، ہاتھ بولیں گے ہم نے کیے، ٹانگیں بولیں گی ہم نے کیے، آنکھیں بولیں گی ہم نے کیے، ناک بولے گا ہم نے کیے، جسم کا ایک ایک حصہ زبان کے علاوہ بولے گا ہم نے کیے۔ ما لکم من نکیر، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ انکار کی گنجائش ہوگی۔ بچت کن کی ہوگی؟ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ہوگا۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، پھر بڑے میں رہو گے۔ اور رب کی بات نہ مانی تو پھر نہ جائے پناہ ملے گی، نہ انکار کی گنجائش ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے نہ محبوب، آپ فکر مند نہ ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا، اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ یہ آپ کی بات نہیں مانتے نا تو کوئی بات نہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تھا بات پہنچا دینا، سو آپ نے پہنچا دی۔ یہ انکار بھی کرے نا کہ ہمارے پاس نہیں پہنچی، اللہ خود گواہ ہے کہ آپ نے پہنچا دی ہے۔ اس لیے اگر یہ ایمان آپ کی بات سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کے ذمہ کیا لگایا؟ بات پہنچا دو، بس پہنچا دینا آپ کا کام ہے، سو اللہ گواہی دیتا ہے آپ نے پہنچا دی۔ انا اذا اذقنا الناس، جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں رحمتا منا، اپنی جانب سے رحمت۔ اب یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے، کافر کیوں اپنے مذاہب باطلہ پر اصرار کر رہے تھے، سامنے بددعا کا چہرہ دیکھ کر بھی ڈٹے ہوئے تھے بتوں کے ساتھ۔ اللہ اس کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ یہ کافر اپنے مذاہب باطلہ پر اصرار کیوں کر رہے تھے، کیوں؟ انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے ان کو خوشحالیاں دی، دولت دی، سرداریاں دی، ہم نے ان کو فکر دنیا سے بے فکر کر دیا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ تکبر کی وجہ سے
یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کفر پر اصرار کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر بیماری نہ آئے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، گھر میں 2-4 گاڑیاں کھڑی ہوں، 10 مرلے کی کوٹھی ہو، خوشحالی ہو، کام کاج فل چل رہا ہو، دڑا دڑ پیسے آ رہے ہوں، تو پھر اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ کوئی نہ۔ اور ایسے بندے کو کہا جائے نا، وہ یار اللہ سے ڈرا کرو، میں کیوں ڈروں؟ اس نے میری ٹانگ توڑی ہے، میں کیوں ڈروں؟ آگے سے مذاق طنز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تکبر پیدا ہو جاتا ہے جب اس طرح کی دولت آتی، تو جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں، اب یہاں لفظ چکھنا آیا، کیوں؟ اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ ایک چکھنا جیسا ہے، جس طرح انسان چکھتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، کہا یہ دنیا کی ساری نعمتیں چکھنا ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ساری دنیا کی ہر نعمت، ساری دولت، سارا سونا، ساری چاندی، سارے بنگلے، ساری گاڑیاں گٹھی کر لو، تو آخرت کی ایک نعمت کے بدلے میں ایسے لگے گا جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ یہ ساری دنیا قطرہ ہے اور آخرت کی ایک نعمت سمندر ہے۔ جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں رحمت اپنی جانب سے، فارغہ بہا، پھر یہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں خوشی مراد کیا ہے؟ متکبر ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ یہ میرا کمال ہے، یہ میرا فن ہے، یہ میری باتوں کا کمال ہے، فلاں لوم پاور لوم والا آج نقصان میں جا رہا ہے، میں فائدے میں جا رہا ہوں، کیوں؟ مجھے طریقہ آتا ہے نا، جو کام میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، مجھے پتا ہے بھیم کیسے بھروانا ہے، مجھے پتا ہے تانا بانا کیسے ہیرا پھیری کرنی ہے، ان کو کیا پتا؟ اس لیے میں نقصان میں نہیں جا رہا، میں نفع میں جا رہا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، فرحہ بہا، خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر آ جائے مصیبت، اور مصیبت بھی بما قدمت ایدیہم، اس کے اپنے کرتوتوں کی ہو، ہم نے نہیں بھیجی ابھی، اس کے اپنے کرتوتوں کی ہم بھیجیں۔ ہم جب بھیجتے ہیں تو وہ تو ہماری آزمائشیں تو اتنی سخت ہوتے ہیں، انبیاء چیخ اٹھتے ہیں، ہماری مصیبتیں تو اتنی سخت ہوتی ہیں، ہماری آزمائشیں تو اتنی کڑی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے بندے ایوب سے آزمائش لی ہے، 18 برس آزمائش لی ہے۔ ہم نے اپنے یونس سے آزمائش لی، مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ ہم نے اپنے زکریا سے آزمائش لی، درمیان میں آرا چلا کر 2 ٹکڑے کروا دیے زکریا کے۔ ہم نے اپنے موسیٰ کو آزمایا، بحر کلزم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، پیچھے سے فرعون کی فوج چڑھا دی، لیکن ہمارا موسیٰ قائم رہا تو ہم نے اسی سمندر سے راستے لے دیے۔ ہماری آزمائشیں تو بڑی سخت ہیں، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی آزمائشیں اگر آ جائیں، ان الانسان کفور، تو انسان بڑا ناشکر ہے۔ کیا مطلب؟ نعمت دیں تو شکر ادا نہیں کرتا، مصیبت آ جائے تو مصیبت میں بھی ہماری طرف نہیں آتا، مصیبت میں بھی ہماری طرف نہیں آتا۔ نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے میرا کمال ہے، نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے میرا کمال ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو پھر بھی ہماری بارگاہ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، 2000 فیس ہے ڈاکٹر کی، 3000 فیس ہے، 6000 کی دوائیاں، اور اسی بندے کو کہہ دیا جائے نا، اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یار 500 کا صدقہ کر کے جا، انشاءاللہ دوائی شفا میں آج بدل جائے گی، تو کہتا نہیں نہیں، وہ نہیں کرتا۔ نہ مصیبت میں ہماری طرف آتا ہے، نہ آسانی میں ہماری طرف آتا ہے، نہ شکر ادا کرتا ہے، اور نہ ہماری بارگاہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ کہا ان الانسان کفور، انسان بڑا ناشکر ہے۔ دنیا دیں تو کہتا ہے ہمارا کمال ہے، اور اگر مصیبت میں ڈال دیں تو توبہ استغفار کرنے کے بجائے اور جگہوں پر بھاگتا پھرتا، ہماری بارگاہ میں نہیں آتا کہ ہم ہی سے معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے
یہ ناشکرا ہے، اسے سمجھ نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کرنا کیا چاہیے۔ نعمتیں آئیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں زیادہ نعمتیں اللہ کی رضا کا سبب ہیں، ہاں کب؟ جب ساتھ شکر کی توفیق مل جائے۔ ورنہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس آسائشیں ہیں، آپ کو صحت ہے، تندرستی ہے، بیوی بچے فرمان بردار ہیں، گھر میں خوشحالی ہے، گھر میں سکون چل رہا ہے نا، تو آپ پر اتنا ہی زیادہ شکر لازم ہو رہا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ آج کل میں اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوں، میں معتبر نہیں ہوں، اس نے آزمائش میں ڈالا ہے کہ دیکھوں یہ شکر کتنا ادا کرتا ہے۔ جتنی نعمتیں زیادہ ہے اتنا شکر زیادہ ہے، یہ یاد رکھا کریں، جتنی نعمتیں زیادہ ہے اتنا شکر زیادہ ہے، اور اگر ناشکری کی تو پھر گرفت شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر گرفت دو طرح کی ہے، یا اللہ دنیا میں ہی کھینچ لیتا ہے رسی، یا پھر ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور اسے پھر اتنا بڑا ناشکرا بنا دیتا ہے کہ پھر قیامت کے دن اس کی کوئی درخواست قبول نہیں ہوگی۔ تو کہا ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ سے